تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ان کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو گویا خود قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں بات مل گئی کہ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہ ایک دعا ہے جو غم کے اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم نے 2 نام اور دیے ہیں، یعنی ایک نام تو آپ کا یونس ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دوسرا نام آپ کو قرآن کریم نے دیا ہے مچھلی والے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح مچھلی والے ہو گئے تھے۔ تو اب حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہی پانی میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی، غالباً ویل مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نگل لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ قصے بیان فرمائے ہیں۔ نیک لوگوں کے بھی قصے ہیں، ان لوگوں کے بھی قصے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، افراد کے بھی قصے ہیں اور قوموں کے بھی قصے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی قصے ہیں۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ، ایک کہانی حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موصل، موجودہ عراق میں بھی اس جگہ کا نام موصل ہی ہے، وہاں ایک بستی تھی نینوا، اس بستی کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ کتنے تھے تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے صرف اتنا کہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے 1,20,000 تھے، بعض نے کہا 1,70,000 تھے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ اور 2,00,000 سے کم ان لوگوں کی طرف حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا،
لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دکھا دیا گیا کہ اب اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب چونکہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دکھا دیا گیا تھا، چنانچہ گویا آپ نے اپنے طور پر ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ ان لوگوں پر چونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا مجھے ان میں نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ ان سے ناراض ہو کر اس بستی سے نکل گئے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم نے 2 نام اور دیے ہیں، یعنی ایک نام تو آپ کا یونس ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دوسرا نام آپ کو قرآن کریم نے دیا ہے مچھلی والے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح مچھلی والے ہو گئے تھے۔ تو ایک دوسرا نام آپ کو قرآن کریم نے دیا ہے صاحب الحوت، یعنی مچھلی والے، اور تیسرا نام قرآن کریم نے آپ کو دیا ہے ذُوالنُّون۔ نون بھی اس زبان کے اندر مچھلی کو کہتے تھے، تو ذُوالنُّون کا مطلب یہاں پہ کیا گیا ہے مچھلی والے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ذُوالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب آپ نکلے ناراض ہو کے، قوم سے ناراض ہو گئے کہ میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور یہ دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ اور جو بات میں نے ابھی کی ہے، اس کو اگلا قصہ پورا سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور اس کو دوبارہ تازہ کر لیں کہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ انہوں نے خود اپنے تئیں خود ہی اپنے ذہن میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اب انہوں نے چونکہ دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب ان پہ آنے ہی والا ہے، لہٰذا مجھے ان میں نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ اس بستی سے نکلے تو آگے چلتے چلتے دریا آ گیا، وہاں پہ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کشتی جو چلنے ہی والی تھی، آپ نے کہا مجھے بھی سوار کر دو۔ قرآن کریم نے کہا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف آپ بھاگے، چنانچہ آپ بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ کشتی جب لے کے چلی تو درمیان میں یہ محسوس ہوا کہ کشتی اپنے بوجھ کی وجہ سے ڈوب جائے گی۔ اب اس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں، کسی نے یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کشتی اس لیے ڈوب رہی ہے کہ کوئی مالک اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، لہٰذا اب ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آیا اس کو پانی میں پھینک دیں۔ اب پہلی مرتبہ قرعہ ڈالا تو نام حضرت یونس کا نکل آیا۔ اب سب نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو بہت نیک آدمی ہے، یہ کوئی قرعہ اندازی میں غلطی ہوئی ہے، دوبارہ پھر نام ڈالتے ہیں۔ دوبارہ پھر قرعہ اندازی کی، قرعہ اندازی میں پھر نام حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکل آیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایک تیسری مرتبہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا، وہ تیسری مرتبہ پھر نام حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکل آیا۔ تو گویا اب یہ بات پختہ ہو گئی کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ہم نے پانی میں پھینکنا۔ ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب اس طرح سے کشتی بیچ پانی کے اندر پھنس جاتی تھی تو ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ کوئی بندہ اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ میں تو خود سے نتیجہ اخذ کر کے نکل آیا ہوں، لیکن میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ چنانچہ آپ نے بلا چون و چرا پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آزمائش میں ڈالنا مقصود تھا۔ اللہ والوں کے اوپر آزمائش زیادہ آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نحن معشر الانبیاء اشد ابتلاء، ہم انبیاء کی جماعت کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر آزمائش آئے تو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ برا آدمی تھا اس پر آزمائش آ گئی ہے، استغفر اللہ۔ آزمائش تو انبیاء پہ بھی آ جاتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ آزمائش بھیج دیتے ہیں۔ تو اب حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی پانی میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی، غالباً ویل مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نگل لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی طرف وحی کی، مچھلی کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے میرے یونس کا گوشت بھی نہیں کھانا اور اس کی ہڈیوں کو توڑنا بھی نہیں۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی پورے سمندر میں گھوم رہی ہے، دریا سمندر جو بھی تھا اس میں گھوم رہی ہے، اوپر آتی ہے نیچے جاتی ہے۔ یہاں پہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض تابعین نے اور صحابہ نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو معلوم تو ہو گیا تھا کہ مجھ پہ آزمائش آ رہی ہے، اور آزمائش کیوں آئی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا تھا، چنانچہ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنی دیر رہے؟ بعض کہتے ہیں 3 دن رہے، بعض کہتے ہیں نہیں صبح میں تھے شام کو مچھلی نے آپ کو پھینک دیا، اور بعض کہتے ہیں نہیں 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ محسوس کیا کہ کوئی خفیف سی آواز آ رہی ہے، ہلکی 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 آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ اب آواز جب محسوس کی تو آواز یہ آ رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یونس یہ سمندر کی مخلوق کی تسبیح ہے، یہ سمندر کی مخلوق کی تسبیح ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھروں کی تسبیح ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے یہ قصہ مکمل ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ ایک آواز آ رہی ہے، اب معلوم نہیں ہے کہاں سے آ رہی ہے آواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں میرا یونس مجھ کو مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو ہمیشہ نیک عمل کرتے تھے اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جن میں ان کا کوئی نیک عمل ہمارے پاس نہ پہنچے، تو آپ اس نیک عمل کی برکت سے اس آزمائش سے انہیں نجات دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پہلے ہی یہ منظور تھا، تو فرشتوں کی اس بات کو، اس درخواست کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اس مچھلی نے آپ کو ساحل پر آ کے پھینک دیا۔ اب جب مچھلی نے آپ کو ساحل پہ پھینکا تو وہ مچھلی کے پیٹ کی جو گرمی تھی، مچھلی کے پیٹ کی گرمی تھی، اس گرمی کی وجہ سے آپ کے سارے جو بال ہیں جسم کے وہ اڑ گئے، اور نہ صرف بال اڑ گئے بلکہ جو آپ کی جلد تھی، اوپر سکن تھی، وہ بھی بالکل یوں نرم ہو گئی جس طرح نوزائیدہ بچے کی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کی جو جلد ہے وہ بالکل نرم سی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا فضل فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا
کہ بھئی یہیں پر کدو کا ایک درخت اور بیل اگا دو۔ اب کدو کی ایک بیل وہاں پہ اگ گئی۔ کدو کے بارے میں ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کدو پکا ہوا ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس پلیٹ میں کھانا تناول فرما رہے ہوتے تھے اس کے کناروں میں سے بھی کدو آگے آگے لے کے اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ دوسری کدو کی بیل میں اور کدو کے پھل کے اندر یا سبزی جو بھی آپ کہہ لیجئے اس میں کئی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پتے بہت بڑے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ پتے نرم ہوتے ہیں، تیسرا یہ کہ سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ کدو کی بیل کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اور حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلد اس وقت ایسی ہو رہی تھی کہ مکھی بیٹھتی تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کدو کی جو بیل ہے اس کو اگا دیا اور اس کے اوپر کدو آ گیا، اور آپ اس کدو کو کھاتے رہے۔ اور قریب جنگل سے ایک جانور آتا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ ہرنی آتی تھی، اور حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے اندر قوت آنا شروع ہو گئی۔ اب جب اچھی قوت آ گئی جسم کے اندر تو آپ اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ اب دوبارہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ قوم کو چھوڑ کے نکلے تھے تو قوم کو فوری طور پر اس چیز کا احساس ہو گیا کہ نبی ہمیں چھوڑ کے نکل گئے ہیں اور عذاب ہمیں سامنے بادلوں میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ سارے مل کے میدان میں جمع ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کریں۔ چنانچہ سارے نکلے، مفسرین نے لکھا ہے بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، جو بچے ابھی ماؤں کی گود میں تھے مائیں انہیں بھی لے کے نکلیں، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کے آ گئے، اور سارے کے سارے کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور اونچی اونچی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو پکارنے لگے اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ اس پورے کے پورے منظر کو قرآن نے بیان کیا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ساری کی ساری قوم جو ایمان لے آئی ہو اس کے ایمان کو کسی نے فائدہ دیا ہو وہ صرف قوم یونس نے۔ تو قوم یونس کا امتیاز یہ ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، عذاب نہیں آیا، عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو کے نکل گئے ہیں، اب ہمارے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کو اس عذاب سے نجات دے دی، عذاب ہٹ گیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس قوم سے ٹال لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور توبہ کر لی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں اور آپ اپنی قوم کے پاس پہنچے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اب قوم جو ہے وہ ایمان پہ آ گئی ہے، تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس قوم کے ساتھ آپ نے بقیہ وقت گزارا۔ اب یہ تو ایک قصہ تھا جو میں نے مختصراً عرض کر دیا، اب اس میں کئی باتیں ہیں جو ہمارے لیے عبرت والی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم نے کہا فنادا فی الظلمات، ایک اندھیرے میں نہیں پکارا میرے یونس نے، کئی اندھیروں میں پکارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کتنے اندھیرے تھے؟ کم از کم 3 اندھیرے تھے، کم از کم 3 اندھیرے تھے۔ سب سے پہلا اندھیرا رات کا، دوسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، تیسرا اندھیرا سمندر کی تہ کا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ پہلے ان کو ایک مچھلی نے نگلا تھا، پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگل لیا تھا، چنانچہ ایک اندھیرے کے اوپر کئی اندھیرے جمع ہو گئے۔
اور حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا یونس نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دعا کے پڑھنے سے جو آزمائش دور ہو گئی، ان کا غم دور ہو گیا، ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، کیا یہ بات صرف انہی کے ساتھ خاص تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ یونس کے لیے بھی تھی اور تمہارے لیے بھی ہے اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر آپ نے تائید میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ جب قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الانبیاء میں، تو آگے ارشاد کیا ہے فاستجبنا لہ، فا آتا ہے کسی کام کے فوری ہونے کے لیے۔ تو حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ان کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو گویا خود قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں بات مل گئی کہ اب تمام اہل ایمان کے لیے یہ ایک دعا ہے جو غم کے اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، پریشانی کے اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی دعا کے اندر اسم اعظم ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان یہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب اس دعا کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے؟ تو دیکھیے، ہر دعا کے اندر دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں۔ دعا کے اوپر جب بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہر دعا میں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دعا کے اندر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اللہ کی تعریف آپ جتنی کر سکتے ہیں کریں، اللہ کے جتنے نام آپ کو یاد ہیں ان ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمان و زمین کے اندر جو مظاہر ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ آپ نے آسمان بنایا، آپ نے اپنی قدرت سے آسمان بنایا۔ دنیا والے چھوٹی سی چھت بنائیں تو بغیر ستون کے بنا نہیں سکتے، آپ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا دیا۔ آپ نے زمین بنائی، پانی کے اوپر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، آپ نے پانی کے اوپر زمین کو ٹکا دیا۔ یعنی جو جو آپ کو اللہ کی قدرت میں سے باتیں سمجھ آتی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں دعا میں پہلے اللہ کے سامنے بولیں۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے کہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ ہر کسی کی تعریف وہ مجازی ہے، جعلی ہے، حقیقت میں تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالن ہار ہے۔ کوئی بھی بات نہ آ رہی ہو ذہن میں تو کم از کم سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا پڑھی اس میں پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، اور میں نے بتایا کہ دعا کرتے وقت سب سے پہلی چیز اللہ کی تعریف ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا تو کرتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہمارا یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس دعا کے اندر اللہ کی تعریف نہ ہو، مجھ پر درود نہ ہو، وہ آسمان کی طرف اٹھتی نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو اس لیے کچھ بھی نہ آ رہا ہو یا مختصر دعا مانگنی ہے آپ نے، نماز کے بعد وقت نہیں ہے، سفر میں ہیں آپ، تو اتنا کہہ لیجیے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تعریف اللہ کی بھی ہو گئی، سرکار پر درود بھی ہو گیا۔ اگر کچھ تفصیلی کرنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت، یہ آسمان و زمین کیا جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا الہ اور معبود ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔
سبحانکا، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ میں جو یہاں پہ پہنچا ہوں تو میں اپنی ہی وجہ سے پہنچا ہوں، آپ نے معاذ اللہ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو انسان اپنا اب سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، ہر دعا میں یہ چیز ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہر دعا میں قبولیت کی ضروری ہے کہ انسان اپنا ذوف، اپنا عجز، اپنا فقر، اپنی درماندگی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ انی کنت من الظالمین، نبی ہے، نبی معصوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کسی نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو لوگ مذاق میں یا کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نہ حضرت آدم وہ پھل کھاتے اور نہ ہم زمین پہ آتے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ یہ جملہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم ہیں اور کسی نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی ظاہر کرتے کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، ظالم تو اللہ میں ہی ہوں۔ یعنی پھر اس بات کو تازہ کر لیجئے تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور نبی معصوم ہیں، لیکن چونکہ دونوں اختیارات میں سے آپ نے ایک استعمال کیا تھا، آپ کو یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ قوم پہ عذاب تو آنا ہی ہے۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو پھر بھی قوم کے ساتھ ہی رہتے، یا دوسری صورت یہ تھی کہ عذاب آنے والی قوم میں سے نکل کے چلے جاتے۔ تو آپ کے پاس دو اختیارات تھے، آپ نے ایک استعمال کر لیا۔ اللہ کو دوسرا اختیار پسند تھا، اللہ کو پسند یہ تھا کہ آپ ساتھ رہتے، تو اس لیے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ عجیب تعلق ہوتا ہے، تو کہہ رہے انی کنت من الظالمین۔ تو دعا میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کیجئے اور اس کے بعد اپنی درماندگی اور عزت ظاہر کیجئے۔ اعتراف کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، اعتراف کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں آپ کی اطاعت کا حق نہیں ادا کر سکا، اس بات کا اعتراف کریں، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں۔ تو جب انسان نے اللہ کی تعریف کر دی اور اپنی چھوٹائی اور اپنا کم پن اور اپنا ذوف بیان کر دیا، اب اللہ سے جو کچھ مرضی مانگے۔ اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دونوں چیزیں جمع کر دی، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانکا، ہر عیب سے آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں ہی اپنے آپ پہ کرنے والا ہوں۔ تو جب یہ کہا تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی عدد حدیث مبارکہ میں نہیں آتا۔ تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب انسان پر کوئی بھی پریشانی ہو اور کوئی بھی ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، تو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، نمازوں کے بعد پڑھے، کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے اور اپنی دعا میں پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اب ایک تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوسری میں نے بات بتا دی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش انبیاء کرام پہ آ سکتی ہے تو ہمارے پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ آزمائش نیک پہ بھی آ سکتی ہے، بد پہ بھی آ سکتی ہے۔ نیک پہ آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے آئے گی، بد پہ آئے گی تو اس لیے آئے گی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسلمان پہ وہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے جیسے بھی احوال ہوں، پریشانی کے ہوں، بیماری کے ہوں، انسان صبر کرے، اور خاص طور پہ جب انسان اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہو تو اس وقت جب کوئی آزمائش آ جائے تو کبھی بھی انسان کسی کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ دعا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف نے کتنا ستایا تھا، لیکن آپ نے کوئی بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دیں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا نہیں کرتے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے پھر بالکل جب معلوم ہو گیا 3 جنریشنز آپ کے سامنے آگے ایمان نہیں لاتے تھے
پھر آپ نے ان کے حق میں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ صبر کتنا کرنا چاہیے، کتنا صبر کرنا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ فرعون یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، آپ اس کو برباد کر دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہو، دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے نتیجے میں عذاب 40 سال کے بعد آیا ہے، 40 سال کے بعد آیا عذاب۔ کتنا وقت ہے زیادہ، اور وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ نبی سے۔ اور اللہ کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا ہے کوئی؟ سچا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ہاں وقت کے ہونے کا، کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اگر آزمائش آ جائے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف لگنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعاؤں میں خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔